الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی متاع ہے۔ جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کو قرآن مجید میں دھوکے کا گھر کہا گیا۔ اس کو کہتے ہیں ایلیوژن، کہ انسان دیکھ کچھ رہا ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی گرمی کے موسم میں اپنی گاڑی پہ سفر کر رہا ہے تو اسے سامنے سڑک کے اوپر پانی نظر آتا ہے، اس کو سراب کہتے ہیں۔ حالانکہ سڑک کے اوپر پانی ہوتا نہیں، مگر فیلنگ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے پانی ہے۔ تو ایک فیلنگ ایسی جو حقیقت نہ ہو، اس کو ایلیوژن کہتے ہیں۔ اور یہ ایلیوژن اس دنیا میں بار بار انسان کو لگتا ہے، اسی کو دھوکے کا گھر کہا گیا۔ لکھے پڑھے لوگ، سمجھدار اور عقل مند لوگ، وہ بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو انسان کو اس کے مقصد سے ہٹا دے اس کو دھوکا کہتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی نے حج کے لیے جانا تھا، اس کو آخری فلائٹ کے اوپر سیٹ ملی اور فرسٹ کلاس میں ملی۔ اس نے کہا مجھے حج پہ تو ضرور جانا ہے، اس نے فرسٹ کلاس کی ٹکٹ خرید لی۔ اب جب تیاری کرنی تھی، جانا تھا، تو اس کو ذرا دیر ہو گئی، کھانا بھی نہ کھا سکا اور باقی بھی تیاری نہ کر سکا۔ تو کسی نے اس کو کہا کہ فکر کی بات نہیں، آپ ایئرپورٹ پہ جائیں، جب آپ فرسٹ کلاس لاؤنج میں جا کر بیٹھیں گے تو وہاں کھانا ہوتا ہے، تسلی سے کھانا کھا لینا۔ وہ پہلی مرتبہ سفر کر رہا تھا، اس نے کہا بہت اچھا۔ اب اس نے چیک ان کروا لیا اور فرسٹ کلاس لاؤنج میں آ گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں تو بوفے سسٹم ہے، بہت اچھے کھانے بڑے ہیں مختلف کوالٹیز کے۔ تو اس نے کہا کہ میں کیوں نہ تسلی سے یہاں کھانا کھا لوں، اخبار پڑھ لوں۔ اب وہ کھانا کھانے میں، اخبار پڑھنے میں اتنا مصروف ہوا کہ اس کو وقت کا پتہ ہی نہ چلا، اور جب اس کو احساس ہوا تو اس وقت فلائٹ کے دروازے بند ہو گئے تھے اور فلائٹ جا رہی تھی۔ اب اس کو واپس آنا پڑا، اس کی حج مس ہو گئی۔ تو اس کا کھانا کھانا، اخبار پڑھنا اور فرسٹ کلاس لاؤنج میں بے فکر ہو کے بیٹھنا، اس کو دھوکا کہیں گے۔ چاہیے یہ تھا کہ اس کو فکر ہوتی کہ میں نے کس ٹائم پہ دروازے کے اوپر پہنچنا ہے اور جہاز میں بیٹھنا ہے، مگر یہ تو بھول گیا۔ اسی طرح انسان کو اس دنیا میں ایسے کام پڑتے ہیں، ایسے معاملات سے سروکار پڑتا ہے کہ یہ ان میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ یہ اپنی موت کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے اس دنیا کو دھوکے کا گھر کہا۔ ہمارے ایک بہت قریبی دوست تھے، بڑے عقل مند، سمجھدار، شائننگ اسٹوڈنٹ تھے۔ ایک سبجیکٹ میں وہ فیل ہو گئے۔ ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو تیسری چوتھی پوزیشن لینے والا بچہ یہ سبجیکٹ میں فیل کیسے ہو گیا، اس کی سپلی کیسے آ گئی؟
تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی بتائیں آپ کی سپلی کیسے آئی؟ اس نے کہا کہ جی پیپر سے ایک دن پہلے میرے پاس میرے انکل آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ جس دن پیپر ہوتا ہے میں تو رات کو پوری رات پڑھتا تھا، ایسے کرتا تھا. ایسی باتیں انکل نے کی کہ میں نے سوچا میں آج ساری رات پڑھوں گا. چنانچہ میں پوری رات پڑھتا رہا، حتیٰ کہ میں پیپر دینے کے لیے جب اپنے ایگزامینیشن ہال کے اندر آ کر بیٹھا تو بیٹھتے ہی میرے اوپر نیند غالب آ گئی. اب مجھے پیپر دینا تھا اور میرا دماغ سو رہا ہے، نہ مجھے کوئی چیز یاد آ رہی ہے، میری آنکھ نہیں کھل رہی. میں پیپر حل ہی نہ کر سکا اور میں پیپر میں فیل ہو گیا. اب اس کو دھوکہ کہیں گے کہ اس نے ایک ایسی چیز کو اچھا سمجھ لیا، ساری رات جاگنا جو اس کے حق میں اچھا نہیں تھی. اس کو چاہیے تھا جتنی اس نے تیاری کرنی تھی وہ کر لیتا، آخری رات میں پوری نیند کرتا تاکہ فریش حالت میں امتحان دینے کے لیے پہنچتا. تو ہماری زندگی کا مقصد آخرت کی کامیابی ہے. کوئی بھی چیز جو ہمیں آخرت کی کامیابی سے غافل کرے گی وہ دھوکہ کہلائے گی. اس لیے فرمایا یا اہل الغفلۃ والمال والسرور اعلموا ان الدنیا دار الفناء والغرور والآخرۃ دار البقاء والسرور فاذکروا فضیحۃ القیامۃ والصراط والنشور. تو مومن کو اس دنیا میں بہت واچفل اور بہت ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے، شیطان کسی گناہ کا ارتکاب نہ کروا دے.
ہماری رشتہ دار ہوں، ان کا رشتہ دار ہیں، لیکن میں آپ کو اتنا ہی دے سکتا ہوں جتنا ہر مسلمان کا حق ہے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آگ جلائی جائے۔ جب آگ جلائی گئی تو آپ نے گوشت منگایا اور اس کو آگ کے اوپر بھونا۔ جب وہ بھن رہا تھا تو آپ نے اپنی اس رشتہ دار عورت کو بلا کر کہا کہ دیکھو، آپ جو مجھے کہہ رہی ہو نا کہ آپ مجھے دوسروں سے زیادہ دے دو، آپ چاہتی ہو کہ جہنم میں میرا بدن اس طرح جل رہا ہو جس طرح آگ کے اوپر یہ گوشت کی بوٹی جل رہی ہے۔ تو پہلا غم کہ اہل و عیال ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور دوسرا غم کہ دنیا آخرت سے غافل نہ کر دے۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کی متاع ہے۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو جادو لائے تھے، جب وہ جادو لوگ کرتے تھے تو یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، اس جادو کی وجہ سے خامد اور بیوی کے درمیان فاصلے ہو جاتے تھے، جدائی ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ دنیا ایسی جادوگرنی ہے کہ جس پر دنیا کا جادو چل جاتا ہے، یفرق بین المرء وربہ، یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان فاصلے ڈال دیتی ہے۔ تو یہ ایسی جادوگرنی کہ ہاروت ماروت کے جادو سے بھی بڑا جادو اس کے پاس ہے۔ نبی علیہ السلام نے 2 لفظوں میں بات سمجھا دی۔ فرمایا الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی سرسبز ہے۔ دیکھیں، میٹھی چیز کھانے سے انسان کا جی نہیں بھرتا، پیٹ بھر سکتا ہے، جی نہیں بھرتا۔ اب آئس کریم مختلف فلیورز کی انسان جتنا بھی کھائے، چاکلیٹ کھائے، اس لیے نہ کھائے کہ بھئی ویٹ نہ گین کر لوں، یہ الگ بات ہے، مگر طبیعت تو چاہتی ہے کہ کھاتا ہی رہے۔ اسی طرح سرسبز اگر کوئی سینری ہو تو اس کو دیکھنے سے جی نہیں بھرتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا میٹھی بھی ہے، سرسبز بھی ہے۔ جتنا بندہ دنیا کے اندر انوالو ہوتا ہے کاموں میں، اتنا یہ اور بندے کو اپنے اندر الجھا لیتی ہے اور اس کو موت سے غافل کر دیتی ہے، لہذا یہ بھی انسان کے لیے دھوکہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک بڑے میاں تھے جن کی عمر 85 سال تھی۔ اس عاجز نے ان سے بات کی کہ بھئی اب تو ایسی عمر ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، نیکی کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ تو میری ساری بات سننے کے بعد اس بڑے میاں نے اپنے گھٹنے کو پکڑا اور کہنے لگے کہ پیر صاحب اس گھٹنے میں ذرا درد ہے، دعا کرو یہ درد ٹھیک ہو جائے، پھر میں نماز شروع کر دوں گا۔ اب جو بندہ 85 سال کی عمر میں گھٹنے کے درد ٹھیک ہونے کا منتظر ہے، یہ دھوکہ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ نوجوان بچی کو کہیں کہ نماز پڑھو، آگے سے جواب ملتا ہے میں کون سی اماں دادی بن گئی ہوں۔ یہ دھوکہ ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ صرف اماں اور دادی کو موت آتی ہے؟ کتنی بچیاں جوانی کی عمر میں فوت ہو جاتی ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ کے ذریعے، کوئی بیماری کے ذریعے۔ تو یوں ذہن میں رکھنا کہ ہم اس وقت مریں گے جب بال سفید ہو جائیں گے، تو یہ دھوکہ ہے۔ ایک مرتبہ میدان عرفات میں وقوف عرفہ کا وقت تھا، سب لوگ دعائیں مانگ رہے تھے۔ ایک بڑے میاں 2-3 نوجوانوں کے ساتھ بیٹھے شادی بیاہ کی باتیں کر رہے تھے۔ تو مجھے عجیب سا لگا کہ وقوف عرفہ میں تو دعا مانگنے کا وقت ہوتا ہے، اتنا قیمتی وقت ہے، اور یہ بڑے میاں ان کے ساتھ اس وقت میں بیٹھ کے یہ نکاح شادی کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے حال چال پوچھنے کے لیے ان کو سلام کیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے جو گزر جائے واہ واہ ہے۔ تو اس پر بھی حیرت ہوئی۔
زندگی تو ایسے لگ رہی تھی کہ چہرے پہ سنت نہیں، نماز کی پابندی نہیں، تو زندگی تو آہ آہ تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ جو گزر جائے واہ واہ ہے. میں نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ کہنے لگے عمر تو میری 72 سال ہے، لیکن میرا دل 25 سے اوپر نہیں گیا. اب میدان عرفات میں وقوف عرفہ کے وقت جو بوڑھا بیٹھ کر یہ کہے کہ میرا دل 25 سے اوپر نہیں گیا، یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے. مسکین ابن آدم لباسہ کفن مرکبہ جنازہ والدہ یتیم منزلہ قبر فراشہ تراب حلالہا حساب و حرامہا عذاب. کیا یہ دنیا ہے؟ حلال بھی اس میں سب کچھ ہوگا تو حساب دینا پڑے گا، اور اگر حرام ہوا تو عذاب اس کے بدلے میں ہوگا. تیسرا غم ہر مومن کو یہ ہوتا ہے کہ شیطان اعمال کو باطل نہ کر دے. چنانچہ شیطان ہمارا دشمن ہے. قرآن مجید میں رب کریم نے فرما دیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی بنا کے رکھو. اور یہ شیطان ہمیں خیال ڈالتا رہتا ہے گناہوں کے، اور چونکہ کی اصلاح نہیں ہوتی تو ہم شیطان اور گناہوں میں لگ جاتے ہیں. ہمارے مشائخ کو اللہ
ذریعے سے. چنانچہ ایک صاحب بات کرنے لگے، جب میں چوتھی مرتبہ حج پہ گیا تو یہ ہوا تھا. اب بتائیں کہ بھئی حج پہ گئے تھے یہ ہوا تھا، اس میں چوتھی مرتبہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ریاکاری، کہ دوسروں کو پتہ چلے کہ میں نے 4 حج کیے ہیں. ریا کی وجہ سے عمل ضائع. مؤذن کو مسجد میں آ کر بتائیں گے، آج آپ نے فجر کی جب اذان دی تو آپ نے یوں کیا، میں تو اصل میں تہجد میں جاگا ہوا ہوتا ہوں. بھائی کیا ضرورت تھی لوگوں کے سامنے یہ سب کچھ بتانے کی؟ اس کو کہتے ہیں ریاکاری، کہ دوسروں کے سامنے دکھاوا کرنا. اس ریا سے کیا ہوا عمل ضائع ہو جاتا ہے. اور پھر دوسرا، حسد سے ضائع کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا لیتی ہے، حسد اس طرح انسان کی ہوئی نیکیوں کو کھا لیتا ہے. اب کبھی کلاس فیلو لڑکی کے ساتھ حسد کر دیا، کبھی رومیٹ کے ساتھ حسد ہو گیا. ایسی بری بیماری ہے یہ حسد کہ انسان کے کیے ہوئے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی انسان کلمات کفر زبان سے نکلوا دیتا ہے اور پچھلے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. چنانچہ کلمات کفر کا بھی پتہ ہونا چاہیے، علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں. چنانچہ مالا بدمن میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے کلمات کفر کا بیان بھی کیا. فارسی کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے یہ مسئلہ بھی لکھا کہ اگر 2 عورتیں بات کر رہی تھیں اور ایک نے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھئی شریعت کا تو یہ حکم ہے، اور دوسری نے آگے سے کہہ دیا رکھ پرے شریعت کو فقد کفر، اس نے کفر کا ارتکاب کر لیا. اب بتائیں یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے شریعت کی بات کہی جی کہ یہ تو شریعت کی بات ہے، اور سننے والی عورت آگے سے کہہ دے گی کہ رکھ پرے شریعت کو، تو ان الفاظ کے کہنے سے کفر کا ارتکاب کیا، پچھلے سارے اس کے عمل ضائع ہو گئے. اسی طرح انسان شرک کے ذریعے سے بھی ضائع کروا دیتا ہے، کیونکہ شرک ایسا برا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے کیے ہوئے عملوں کو ہم ضائع کر دیں گے. تو دیکھیں شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا. 3 موقعوں پہ یہ دھوکہ دیتا ہے. عمل سے پہلے دھوکہ دیتا ہے کہ عمل کو ڈیلے کرواتا ہے، بعد میں کر لینا. اور اگر انسان اس کی یہ بات نہ مانے تو عمل کے دوران دھوکہ دیتا ہے کہ وسوسے ڈال کے غافل کرتا ہے. اور آج اکثر و بیشتر نمازیں اسی طرح سے دنیا کے خیالات میں. چنانچہ ایک مسجد میں امام صاحب نے 4 رکعت کی نیت باندھی، لیکن انہیں شبہ ہوا کہ میں نے 2 رکعت پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں. انہوں نے سلام پھیر کے مقتدی لوگوں سے پوچھا بھئی 2 پڑھی ہیں یا 4؟ کسی کو یقین ہی نہیں تھا کہ 2 ہیں یا 4. سب اپنے اپنے خیالوں میں لگے ہوئے تھے. ایک بڑے میاں تھے، وہ کہنے لگے نہیں مولانا پکی بات ہے آپ نے 2 رکعت پڑھی ہیں، 4 نہیں پڑھی. تو مولانا مطمئن ہو گئے. انہوں نے پھر 4 رکعت نماز پڑھا دی. نماز پڑھانے کے بعد انہوں نے بڑے میاں کا شکریہ ادا کیا کہ بڑے میاں اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کی وجہ سے پورے لوگوں کی نماز ٹھیک ہو گئی، ہم نے 4 رکعت پڑھ لی، آپ تو بڑی یکسوئی سے نماز پڑھتے ہیں. تو بڑے میاں نے جواب دیا مولانا میرے 4 بیٹے ہیں اور میں ہر رکعت میں ہر بیٹے کے بزنس کے بارے میں سوچتا ہوں، تو آج تو صرف 2 کے بزنس کے بارے میں سوچا تھا، باقی 2 کا رہ گیا، تو مجھے پتہ چل گیا کہ آپ نے 2 رکعت پڑھی ہیں، 4 نہیں پڑھی. اور یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے. نبی اسلام نے فرمایا تم دیکھو گے کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوگی، ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہوں گے.
تو شیطان پہلا دھوکہ دیتا ہے کہ عمل کرنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، تاخیر کرواتا ہے۔ پھر دوسرا حملہ کہ جب عمل انسان کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو وساوس کے ذریعے سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور تیسرا حملہ کہ جب انسان عمل کر لیتا ہے حسد کے ذریعے، ریا کے ذریعے، کلمات کفر کے ذریعے، شرک کے ذریعے ان اعمال کو برباد کروا دیتا ہے۔ اس لیے یہ شیطان ہمارا پکا دشمن ہے۔ تو 6 غم ہر مومن کے لیے ہیں دنیا میں۔ پہلا غم اہل و عیال ذکر سے غافل نہ کر دے، دوسرا غم دنیا آخرت سے غافل نہ کر دے، تیسرا غم کہ شیطان اعمال کو باطل نہ کر دے، اور چوتھا غم کہ کرامن کاتبین نافرمانی نہ لکھ لیں۔ چنانچہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے ان گناہوں کو اسی وقت لکھنے والے فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ تو ہمارے اوپر محافظ متعین ہیں، جو گناہ کرتے ہیں وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ تو مومن کو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ والے ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ فرشتے نامے اعمال میں گناہ لکھ لیں۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت میں ایسی پاک بات کہ ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال
جو پاؤں پھسلا تو وہ نیچے ٹور روڈ کے اوپر آ کے گرا. اب تیسری منزل یعنی کہیں 60 فٹ سے وہ نیچے گرا، اور اللہ کی شان، نہ ہڈی ٹوٹی، نہ جسم پہ کوئی زخم آیا، نہ خون نکلا. وہ ایسے اٹھ کھڑا ہوا جیسے کہ کسی نے اٹھا کے زمین پہ رکھ دیا ہو. سب لوگ حیران تھے کہ 50-60 فٹ کی بلندی، نیچے پکی سڑک ہو اور پھر بندے کو کوئی چوٹ نہ آئے. خیر سب لوگ خوش ہوئے. تیسرے دن اس کے 2 دوست تھے، وہ اس کو مبارکباد دینے کے لیے آئے کہ بھی ہم نے سنا آپ تیسری منزل سے گر گئے مگر اللہ نے آپ کو بچا لیا. تو وہ بھی کہنے لگا ہاں اللہ کا مجھ پر بڑا فضل ہوا. تو وہ دوست کہنے لگے کہ اچھا اب اگر اللہ نے حفاظت کی تو ہمیں مٹھائی کھلاؤ. وہ کہنے لگا یہ میرے بالکل گھر کے سامنے ایک مٹھائی کی دکان ہے، میں ابھی وہاں سے تازہ مٹھائی لے کے آتا ہوں. انہوں نے کہا بہت اچھا. یہ کہہ کے یہ نوجوان اپنے ڈرائنگ روم سے گھر میں آیا اور بیوی کو کہا کہ مجھے پیسے دو، میں مٹھائی لاتا ہوں. جب اس نے پیسے لیے اور جانے لگا تو گھر کا فرش دھویا گیا تھا اور ایک جگہ پر تھوڑا سا پانی کھڑا تھا. جب اس نوجوان نے پاؤں رکھا تو پاؤں پھسلا، یہ سر کے بل گرا، وہیں اس کی موت آ گئی. آپ ذرا غور کیجئے کہ تیسری منزل سے نیچے گرتا ہے تو چوٹ تک نہیں آتی، اور اپنے گھر کے فرش پہ پاؤں پھسلتا ہے تو موت آ جاتی ہے. کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کو اس طرح موت آئے گی. تو کب موت آئے اس کے بارے میں کوئی بندہ نہیں جانتا. فرید بن عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نوجوان تھا، میری عطر کی دکان تھی اور میری دکان پہ چھوٹی چھوٹی شیشیاں تھیں جن میں عطر ہوتی تھی. ایک دن ایک بوڑھا آیا اور میری شیشیوں کو وہ بڑے غور سے دیکھنے لگا. میں نے کہا بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی شیشیوں میں آپ کی جان اٹکی ہوئی ہے، یہ جان کیسے نکلے گی؟ تو کہنے لگے مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا جیسے آپ کی نکلے گی ویسے میری نکلے گی. تو جیسے ہی میں نے یہ کہا تو وہ بڑے میاں کہنے لگے اچھا نوجوان پھر میری تو جان ایسے نکلے گی. اس کے پاس چادر تھی ہاتھ میں، وہ فرش پہ لیٹ گیا اور چادر اپنے اوپر اوڑھ کر کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے کہا یہ بڑے میاں میرے سامنے کیا ڈرامہ کر رہا ہے. جب میں آگے ہوا اور دیکھا تو واقعی اس کی روح نکل چکی تھی. تو جن لوگوں نے موت کی تیاری کی ہوتی ہے ان کی پھر ایسے روح نکل جاتی ہے. چنانچہ ایک تھے ننھے میاں بھوپالی رحمت اللہ علیہ، بزرگوں میں سے تھے. چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان پر موت کا وقت آیا تو بہت ان کے قریبی رشتہ دار ساتھ تھے. تو وہ بتا رہے تھے بھئی اب میرے دونوں پاؤں سے جان نکل گئی، بھئی میری دونوں ٹانگوں سے جان نکل گئی، اب میری رانوں سے جان نکل گئی. یہ خود بتا رہے تھے. اچھا بھئی دیکھو میرے دونوں ہاتھوں سے جان نکل گئی. اور پھر آخر پر کہنے لگے اچھا دیکھو اب میرے سینے سے جان نکل رہی ہے، اچھا میں چلتا ہوں، السلام علیکم ورحمت اللہ. یہ کہہ کر کلمہ پڑھا اور فوت ہو گئے. اللہ والوں کی ایسے موت آتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بزرگ تھے، ان کی بیٹی کا نام تھا حفصہ. وہ 3 سال کی تھی اور اپنے ابو سے بڑی اٹیچڈ تھی، بہت محبت کرتی تھی. ایک دن جب یہ لیٹے ہوئے تھے تو وہ حفصہ آئی اور وہ چاہتی تھی کہ ابو میرے ساتھ بات کریں، میرے ساتھ کھیلیں، مگر یہ بالکل خاموش، آنکھیں بند کیے اللہ کی یاد میں لیٹے ہوئے تھے. ان کا آخری وقت قریب تھا. وہ حفصہ آئی، جب اس نے دیکھا کہ ابو ریسپونڈ نہیں کر رہے تو وہ ان کے اوپر لیٹ گئی، اوپر چڑھ گئی.
کبھی وہ ان کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرے، کبھی منہ کھولنے کی کوشش کرے، ابو آپ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے، میری بات ہی نہیں سن رہے، مجھے جواب کیوں نہیں دے رہے۔ جب اس نے کافی کوشش کی اور دیکھا کہ ابو اس کے ساتھ پوری طرح کوآپریٹ نہیں کر رہے، وہ کہنے لگی اچھا ابو میں آپ سے خفا ہوں، میں نے آپ سے کاٹی کر لی۔ وہ چھوٹی بچی حفصہ اپنے والد سے ناراض ہو کے دوسرے کمرے میں چلی گئی اور اس نے جا کے رونا شروع کر دیا۔ اب جب